دوستو میں ہوں ابھی کچھا کے اندر، اور یہ قبرستان ہے پاس میں کچھا کے، بڑے قبرستان، اور یہاں پر یہ دکان ہے ہارڈ ویئر کی نیو رائل کے نام سے، اور بڑا اچھا ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ سامان ملتا ہے، اور ہمارے بھائی دکان کے اندر بیٹھے ہوئے ایک چچا بھی ہیں۔ میں ایک سوال کرنے والا ہوں، اور ایک ایسا سوال کرنے والا ہوں نا جس کے بارے میں بہت سے ہمارے بھائیوں نے کمنٹس ہمیں کر رکھے ہیں، بہت سے کمنٹس ہمارے پاس میں آئے ہیں۔ جب کمنٹس ہمارے پاس میں آتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو لے کے ہم سوال کریں۔ تو جو بھی آپ کو سامان لینا ہے تو کچھا میں قبرستان کے پاس میں آپ نیو رائل اس ہارڈ ویئر کی دکان پر آپ آ سکتے ہیں۔ چچا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال ہم آپ سے کریں گے، اسلامک چینل ہے ہمارا۔ کچھ ہمارے بھائی یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ ہماری کچھ ماں بہنیں نا پہلے وضو کر لیتی ہیں، اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ میک اپ کرتی ہیں، پھر نماز کا وقت ہوتا ہے پھر نماز ادا کرنے لگتی ہیں۔ تو کیا وضو کے بعد میں میک اپ کر کے خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ چیز لگا سکتی ہیں جو چیز لگانے کی ہے چہرے پہ، جو لگانے کی ہے، جو لگانے کی ہے، لالی وغیرہ یہ چیز لگا کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نماز سے مطلب نماز اس سے پہلے پڑھ سکتی ہیں، اس کے بعد میں اپنا میک اپ کر لیں تو بہتر رہے گا، اور اس طریقے سے نماز جو ہے فاسق ہو سکتی ہے ان کی۔ بالکل بالکل۔ تو سجا نے ساری باتوں کا نچوڑ ایک بات میں رکھ دیا کہ جو چیزیں جائز ہیں وہ چیز چہرے پر لگا سکتی ہے۔ جیسے مان لو اگر اس نے سوچا کہ یار میرے چہرے پہ خشکی بہت زیادہ ہو رہی ہے، کوئی کریم ایسی ہے جو اس کو لگا لو خشکی دور ہو جائے، وہ لگا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو لالی ہماری ماں بہنیں لگا رہی ہیں، تیز نے لالی لگا لی، ٹھیک ہے، نیل پالش مطلب ہونٹوں پہ لگا لی، اب انہوں نے صاحب نماز پڑھنے وہ کھڑی ہو گئی، بھائی نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ میک اپ تو ہے، جائز ہے شوہر کے لیے، عورت کر سکتی ہے میک اپ، لیکن یہ لالی کے بارے میں پھر بھی ارشاد فرمایا گیا کہ صاحب یہ لالی جو ہے نا ایسی چیزوں سے مل کر بنتی ہے جس میں کیا ہے کیمیکل وغیرہ ایسا ہوتا ہے جسے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ تو آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنا چاہیے، تو ضرورت کیا ہے بھائی میک اپ کر کے نماز پڑھنے کی؟ پہلے نماز پڑھ لیں، جانا صحیح فرمایا، بعد کو آپ میک اپ پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ نے مطلب کوئی ٹیوب وغیرہ چہرے پر لگا لیا ہے تو نماز آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تو جو چیز شرعاً جائز ہے اس کو لگا کر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن نیل پالش وغیرہ جو ہو گئی یا پھر لپسٹک وغیرہ ہو گئی، بہت سے کیمیکل ایسے ہیں جو آنکھوں میں کے اندر بھی لگائے جاتے ہیں، یہ سب لگا کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بھائی نماز آپ کی نہیں ہوگی، کیا فائدہ؟ آپ نے مطلب ٹائم بھی پورا دیا، رب کی بارگاہ میں آپ کھڑی بھی ہو گئیں اور نماز ہو بھی نہیں رہی ہے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ بھئی میک اپ بھی تو کرنا، بات کو کر لو، جیسے نے فرمایا کہ صاحب بات کو میک اپ کر لیا جائے، تو یہی سچائی ہے، بھی بات کو میک اپ کر لیا جائے۔ اچھا ایک سوال میرے ذہن کے اندر اور آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے اندر ہو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب عورت اگر شنگار کرتی ہے تو شادی میں جا رہی ہے، تو شادی میں دوسروں کو دکھانے کے لیے شنگار کرنے میں برائی کیا ہے؟ نہیں، بہت غلط ہے جی، صرف سنگار اپنے شوہر کے لیے ہے۔ اچھا، سنگار جو ہے صرف اپنے شوہر کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور عورت کو تو با پردہ ہونا چاہیے، بے پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ عورت جو ہے ایک عورت گھر کی زینت ہے، گھر کی زینت ہے، اس کو با پردہ رہنا ہی نہیں چاہیے صحیح معنوں میں۔ تو باقی یہ ہے کہ آج کل کی دنیا ہے جو کر رہی ہے ٹھیک ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول کے لیے بہت غلط بات ہے یہ جو ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ عورت کو با پردہ ہونا چاہیے، بے پردہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اب شادیوں میں جو میک اپ کیا جاتا ہے، پھر چاہے کسی گھر کی ماں بہنیں ہوں، میری ہوں یا کسی اور کی ہوں، شادی میں میک اپ ہماری ماں بہنیں صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے ہی کرتی ہیں۔ اب وہ کہیں کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے تو بالکل جھوٹ بول رہی ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہی کر رہی ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ شریعت نے میک اپ عورت کو اس لیے الاؤ کر لیا ہے کہ اس کا شوہر اس کو رجائے، ہے نا، شوہر کا دل اس سے لگا رہے، تو میک اپ آپ کر سکتی ہو، آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے شادیوں میں دوسروں کو دکھانے کے لیے بھائی صاحب یہ میک اپ کرنا بالکل حرام ہے۔ اس کا حساب و کتاب میدان محشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینا ہے وہ، ٹھیک ہے بھائی۔